عامر صاحب، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے، میں مسلسل دیکھ رہی تھی، واچ کر رہی تھی، شاید 2-4 لوگوں نے اس حوالے سے اپنے تاثرات کا اظہار کیا، مگر ٹی وی شوز میں آج سارا دن بڑے بڑے اینالسٹ بیٹھے رہے، بڑے بڑے صحافی موجود رہے، مگر کسی نے اس معاملے کو ٹچ نہیں کیا، دانستہ یا غیر دانستہ طور پر۔ خیر، میں لیٹ سے کہ اتنا نہیں ٹچ کیا جتنا اس کی امپورٹنس ہے۔ اب دیکھیں، ہم پاکستان جو ہے کوئی آئسولیشن میں تو نہیں، ہم ایک دنیا میں رہتے ہیں اور اس کو ہم جو کہتے رہتے ہیں بگ پکچر، تو اس تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وقت دنیا میں بہت ایک کوہرام مچا ہوا ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ یوکرین اور رشیا کی ایسکلیٹ ہو رہی ہے، ان کی اب اگلی سٹیج پہ چلی گئی ہے، دھمکیوں تک وہ آ گئی ہے۔ اس کے بعد جو غازہ اور پیلسٹائن کا ہے وہ ایکسپینڈ ہونے کا خطرہ ہے، کیونکہ لیبنان اور اسرائیل کی کشیدگی بہت بڑھ گئی ہے، اور اگر وہ مزید بڑھی تو وہ بھی ہمارے بارڈر ایران بیچ میں حزب اللہ کے بعد شامل ہو سکتا ہے، تو بالکل یہاں تک آ سکتی ہے۔ تو پورے مڈل ایسٹ میں، پورے یورپ میں، پوری دنیا میں ایک کشیدگی چل رہی ہے۔ ساتھ میں اس تناظر میں ہمارے لیے ڈائریکٹلی آج جو یہ اتنی زیادہ اس کو میڈیا نے ٹینشن نہیں دی ہے، مگر مجھے کیونکہ 2-4 سال وہاں امریکہ رہنے کا، رپورٹنگ کرنے کا وہ ہوا ہے، تو اس کی امپورٹنس ہے کہ انڈیا جو امریکہ کا ایوان نمائندگان ہے، ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو، جو ان کا لوک سبھا یا ان کی آپ نیشنل اسمبلی کہہ لیں، تو اس کے اندر جو ہے پاکستان کے جو الیکشن تھے 8 فروری کے، اس کے حوالے سے عام انتخابات میں ووٹنگ کے بعد ہیرا پھیری کے دعووں کی غیر جانبدارانہ تحقیق کے حق میں قرارداد یہ بھاری اکثریت سے منظور ہوئی ہے، اور بھاری اکثریت جو تھی وہ اتنی زیادہ تھی کہ 368 امیدواروں نے اس کے حق میں دیے، اور صرف 7 ممبران نے اس کے خلاف کیا، کہ جس میں اس کے اندر مداخلت اور بے ضابطگیوں کے دعووں کی مکمل اور آزادانہ تحقیق کا مطالبہ کر دیا۔ قرارداد میں پاکستان کے لوگوں کو ملک کی جمہوری عمل میں حصہ لینے کی کوشش کو دبانے کی کوششوں کی مذمت کی گئی۔ ان کوششوں میں ہراساں کرنا، دھمکانا، تشدد، بلا جواز حراست، انٹرنیٹ اور مواصلاتی ذرائع تک رسائی میں پابندیوں یا انسانی، شہری اور سیاسی حقوق کی خلاف ورزیاں شامل ہیں۔ یہ میں لفاظی پڑھ رہا ہوں، کتنے سخت قسم کے الفاظ ہیں۔ پھر یہ ریزولوشن 901 جو تھا، اس میں قرارداد جمہوریت انسانی کے حوالے سے حمایت کا اظہار تو کیا گیا، ساتھ میں انہوں نے پاکستانی حکومت پہ زور دیا گیا ہے کہ وہ جمہوری اور انتخابی اداروں، انسانی حقوق اور قانون کی بالادستی برقرار رکھے۔ یہ تنبیہ کی گئی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ حکومت قانونی طریقہ فراہم کرنے کی بنیادی یقین دہانی کرائے، صحافت کی آزادی، جلسہ کرنے کی آزادی اور پاکستان کی عوام کی آزادی اظہار رائے کا احترام کرے، اور قرارداد میں پاکستان کے سیاسی، انتخابی یا عدالتی نظام پر اثر انداز ہونے کی ہر کوشش کی مذمت کی گئی ہے۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ریسنٹ ٹائمز میں اتنے سخت الفاظ کی اتنی بھاری اکثریت کے ساتھ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو میں ایوان نمائندگان کے اندر امریکہ کے یہ قرارداد پیش کی گئی ہے، اور اس کے اندر جو یہ ولسن انسٹیٹیوٹ کے جو ہیں سربراہ ہیں مائیکل کروگلمین، یہ بڑے ایکٹیو رہتے ہیں، پاکستان کے بڑے گہری نگاہ رکھتے ہیں اس خطے کی سیاست کے اوپر۔ انہوں نے کہا اس کی امپورٹنس اس لیے بھی ہے کہ اس کے اندر 85% ایوان نمائندگان کے ممبران نے شرکت کی۔ 85% نہیں، ان کی اتنی پریزنس ہی نہیں ہوتی، مگر اس کے لیے 85% نے کی، اور ان 85% میں سے 98% نے اس کے حق میں قرارداد دی تھی۔ اوور ویلمنگ میجورٹی، بھاری اکثریت تھی، اور جو الفاظ تھے کہ جی فل اینڈ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن آف کلیمز آف انٹرفیرنس اینڈ irregularity in Pakistan's 2024 الیکشن، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب اس کی اس امپورٹنس اس لیے بھی بڑھتی ہے کہ یہ جو اس کے بعد، حالانکہ کہنے کو یہ نان بائنڈنگ ہوتا ہے، مگر جب اتنا ایک کانگریس کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے اتنی بھاری اکثریت سے جب کوئی قرارداد آتی ہے، تو کوئی بھی حکومت ہو امریکہ کی، اس کو بڑا سنجیدگی سے لینا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا جی مجھے اس کے بعد ان کی یہ ٹویٹ آئی ہے، اگر وہ پروڈیوسر صاحب دکھا سکے، انہوں نے کہا the vote does raise questions about what additional legislation we could see regarding Pakistan، کہ اس کے بعد اس کے فالو اپ کے طور پہ امریکہ
کے اندر کیا مزید قانون سازی ہو سکتی ہے. سو دس میں ناٹ بی دی اینڈ آف اٹ, دس میں بی اے اسٹارٹ آف تھنگس کمنگ اپ. یہ بنیادی طور پہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد اور کیا آنے والا ہے, اس کے متعلق میں نظر رکھوں گا. اور یاد رہے کہ امریکہ میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور ان کو لیے بڑا امپورٹنٹ ہو گیا ہے. اور آئرنی اس کے اندر یہ ہے کہ امریکہ پاکستان کے اندر ظاہر ہے یہ پی ٹی آئی کا جو ایشو ہوا, اور ایک یہاں پہ یہ ایک تاثر تھا کہ جناب پاکستان کا خاص طور پہ پی ٹی آئی کا امریکہ کے خلاف جو تھا کہ جی عمران خان کا یہ جو دعویٰ تھا کہ جی ہمیں نکلوانے کے پیچھے جو ہے امریکہ کا ہاتھ تھا. امریکہ کی طرف سے پی ٹی آئی کے فیور میں اور عمران خان کے فیور میں ہی ہے نا یہ ساری. تو ان کی آئیے تو یہ انسان سوچنے پہ میں سوچ رہا تھا کہ کیوں, وائی. تو ایک جو مجھے لگتا ہے کہ بہرحال امریکہ کے یا ہر ملک کے اپنے مفادات ہوتے ہیں, تو وہ کسی ملک کے بھی وہ دیکھ رہے ہیں کہ عوام کا, ایران کا ان کے ہاں ایکسپیرینس ہے کہ انہوں نے مس ریڈ کیا تھا, آج 50 سال ہو گئے ہیں تو وہ معاملہ ان کا حل نہیں ہوا. تو وہ پاکستان ایک بہرحال اسلامک ملک ہے, نیوکلیئر پاور ہے خطے میں اور مڈل ایسٹ میں, ہم میٹر کرتے ہیں, جو مرضی ہم نے اپنا حل کر دیا, ہم میٹر کرتے ہیں, ہماری اسٹریٹجک ویلیو ہے. تو وہ کسی عوام کے ایک اس طرح کے 8 فروری کے رزلٹ کے بعد کسی کو اتنا یہاں پہ اینٹی امریکن سینٹیمنٹ نہیں دے سکتے. میرا خیال ہے انہوں نے اس کی عکاسی کی ہے. مگر یہاں کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جو فارن آفس کی طرف سے ہمارے جو اس کا جواب آیا ہے وہ بڑا انہوں نے اس کو بلیٹل کیا. ترجمان کے مطابق کیا کہا ہے انہوں نے, پاکستان نے امریکی نمائندگان میں منظور قرارداد کا نوٹ کیا ہے, تاہم قرارداد کی منظوری کا وقت اور حالات دو طرفہ تعلقات مثبت حرکات سے مطابقت نہیں رکھتے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ قرارداد پاکستان میں سیاسی صورتحال اور انتخابی عمل سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے. اچھا, یعنی کہ امریکی جو ہیں ان کو نہیں پتا کہ ہمارے پاکستان کے کیا حالات ہیں, اور بیسیکلی کہ وہ نالائق ہیں, ان کو نہیں پتا کہ یہاں کیا چل رہا ہے. یہ بنیادی طور پہ آسان لفظوں میں انہوں نے یہ کہا ہے. میں کہا جی امریکی کانگریس دونوں ملک کے عوام کے مفاد میں باہمی اشتراک کے شعبوں پر توجہ دے گی, ہمیں امید ہے. اب یہ بتا رہے ہیں کہ امریکی کانگریس کو کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے, یہ پاکستان کیا پدی اور کیا پدی کا شعبہ, ہم بتا رہے ہیں کہ امریکی کانگریس کو کہ آپ ہمیں کن نگاہوں سے دیکھیں. تو یہ تو ان کا ہے, بیسیکلی وہ کہہ رہے ہیں سیاسی عمل کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ تو میں نے جو پس منظر دیا ہے کہ اس وقت جو انٹرنیشنل سیناریو چل رہا ہے جس کے اندر ہمیں بڑا سیریسلی لینا چاہیے. اور پھر امریکہ کا یہ ریئیکشن آیا. اس سے پہلے جو چین کے منسٹر صاحب جو یہاں آئے تھے, کمیونسٹ پارٹی کے وہ منسٹر کا لیول کا ان کا عہدہ ہے, وہ یہاں پہ آگے پاکستان کے تمام سیاسی مائدین وہاں بیٹھے ہوئے تھے, ان کو ایڈریس کرتے ہوئے, جو کہ بڑا انیوژول ہے. چین والے کسی اور ملک کی ڈومیسٹک پالیٹیسی کے اندر وہ نہیں کرتے. جی آپ کے ہاں آپ اپنی پولیٹیکل سٹیبلٹی ٹھیک کریں, اور آپ کے ہاں سیکورٹی کا ایشو بہت بڑا ایشو ہے, اور یہ آڑے آ رہا ہے سی پیک کے. تو یہ آج اس کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو اس کے اوپر بیان آیا ہے, دہشت گردی کے خلاف ہر پاکستانی ہے اور وہ کرنا چاہیے. اور جس طریقے سے یہ سارا جو بعد میں پہلے آپریشن اور بتایا گیا اور بعد میں بتایا گیا ویژن جو ہے, عزم استحکام جو ہے, تو اس کو ایک کنٹروورشل بنا دیا گیا. تو مولانا نے صرف مولانا اکیلے نہیں ہیں, اس کے ساتھ ان کے ساتھ ANP بھی ہے, PTI بھی ہے, اور اس وقت جو حالات ہیں کہ تمام ہی اپوزیشن میں ایک اکیلی نہیں ہے, وہ PTI وہ بھی یہ تمام لوگ ہیں. تو انہوں نے اس کا اظہار کیا, مگر اس کو حالات کو نبٹنے کے لیے گورنمنٹ کا رویہ اقرار تو کیا. تو ان حالات کے اندر کیا باہمی گفتگو ہوگی, کیا ڈائلاگ ہوگا, کیا آپس میں بات چیت ہو پائے